بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 سالہ احمد کا تعلق ایک بہت غریب خاندان سے تھا جو رحیم خان سے آیا تھا۔ احمد کافی عرصے سے ایک مہلک بیماری میں مبتلا تھا۔ ہر فرد کو اس کا چہرہ دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ شدید تکلیف میں ہے۔ اسے ایسی بیماری لاحق تھی کہ نہ اسے کھلونے سے دلچسپی تھی اور نہ کھانے پینے سے۔ وہ ہم وقت روتا رہتا تھا۔ اس کے والدین بہت پریشان اور مجبور تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ ان کا بیٹا تھیلیسیمیا کی بیماری میں مبتلا تھا۔ ان کی پریشانیاں اس روز ختم ہو گئیں جب ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ احمد اب اپنی لحد میں سکون و چین سے ابدی نیند سو رہا تھا، لیکن بیٹے کی جدائی سے والدین کی آنکھیں ہر وقت اشک بار رہتی تھیں اور ان کے دلوں سے اطمینان و سکون رخصت ہو چکا تھا۔ انہیں یہ خدشہ لاحق رہتا تھا کہ بعد میں ہونے والے بچوں کے خون میں بھی ایسی خرابی نہ پیدا ہو جائے اور وہ بھی تھیلیسیمیا کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے۔ خون کے سرخ خلیات میں سرخ رنگ کا ایک مادہ ہوتا ہے جسے ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ ہیموگلوبن جسم کے سارے حصوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ اگر یہ فراہمی سارے حصوں تک نہ ہو سکے تو انہیں شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اس بیماری میں خون کے سرخ خلیات کی قدرتی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے، جس کے باعث خون میں سرخ ذرات کے بننے کا عمل ختم ہو جاتا ہے اور متاثرہ فرد خون کی کمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ہیموگلوبن کی خرابی اور اس کا صحیح طور پر کام نہ کرنے کا نام تھیلیسیمیا ہے۔ بون میرو کے کلیے میں ہیموگلوبن بنتی ہے۔ تھیلیسیمیا کی بیماری ایشیا، مشرق وسطیٰ، افریقہ اور بحیرہ روم کے ممالک میں بہت عام ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس کے 80 لاکھ سے بھی زیادہ مریض ہیں اور ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر سال 5000 سے زیادہ افراد اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کی 3 قسمیں ہیں: بڑی تھیلیسیمیا، چھوٹی تھیلیسیمیا اور تیسری کو درمیانی یا انٹرمیڈیا تھیلیسیمیا کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو کم ہی ہوتی ہے۔ وہ افراد جنہیں چھوٹی تھیلیسیمیا ہوتی ہے ان کے جسم میں بھی سرخ ذرات کی کمی ہو جاتی ہے، مگر انہیں خون چڑھوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ بڑی تھیلیسیمیا یعنی میجر تھیلیسیمیا میں مریض کو پابندی سے خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہیموگلوبن کی تیاری میں ایک مورثہ جین خرابی پیدا کرنے لگتا ہے۔ بچوں کے خون میں یہ خرابی اپنے والدین کی طرف سے وراثت میں ملتی ہے۔ انہیں عام طور پر چھوٹی تھیلیسیمیا یعنی مائنر تھیلیسیمیا ہو جاتی ہے۔ چھوٹی تھیلیسیمیا میں علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ بڑی تھیلیسیمیا کی علامات بچے میں پیدائش کے 3-4 ماہ بعد ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بچے کے چہرے پر پلہاٹ آ جاتی ہے، اسے بار بار تعدیہ یعنی انفیکشن ہو جاتا ہے، بھوک کم لگتی ہے، یرقان ہو جاتا ہے اور اعضاء معمول سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں پابندی سے خون چڑھوانا چاہیے۔ خون میں سرخ ذرات کی کمی کے سبب جب والدین بچے یا بچی کو معالج کے پاس لے جاتے ہیں تو اس وقت تھیلیسیمیا کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ معالج بچے کے خون کا نمونہ حاصل کر کے لیبارٹری بھیجتا ہے جہاں ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور خون کی خرابی کا پتہ چلتا ہے۔ اس ٹیسٹ سے معالج کو بیماری کا فوراً پتہ چل جاتا ہے اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ تھیلیسیمیا کی کون سی قسم کا شکار ہے۔ جب یہ دریافت ہو جائے تو معالج مریض کا تفصیلی معائنہ کرتا ہے۔ اس سے بیماری کی تہہ تک پہنچنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مریض کی تلی بہت بڑھی ہوئی ہو تب بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ سرخ ذرات میں خرابی پیدا ہو چکی ہے اور اس خرابی کی وجہ سے جسم میں خون کی کمی ہو رہی ہے۔ معالج دوا دینے سے پہلے یہ چیک کر لیتا ہے کہ مریض تھیلیسیمیا کی کون سی قسم میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد معالج یہ تجویز کرتا ہے کہ مریض کو خون دیا جائے، ہڈیوں کا گودا یعنی بون میرو بدلا جائے، ادویہ یا ضمیے دیے جائیں، تلی نکال دی جائے یا پھر پتا۔ ہڈیوں کا گودا تبدیل کرنے سے مرض بالکل ختم ہو جاتا ہے اور مریض مکمل طور پر صحت مند ہو جاتا ہے، لیکن اس پر 15 سے 20 لاکھ روپے خرچہ ہوتے ہیں۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے مریض اتنے اخراجات برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ مریض جو اپنی ہڈیوں کا گودا تبدیل نہیں کرا پاتے پابندی سے خون چڑھواتے رہتے ہیں۔ ابتدا میں مہینے میں 1 بار خون چڑھواتے رہتے ہیں اور بعد میں 12 یا 15 روز بعد خون چڑھوانے سے مریض کے جسم میں فولاد بڑھ جاتا ہے
جس کے پہلوی اثرات سائیڈ ایفیکٹ پڑتے ہیں۔ فولاد جو بافتوں یعنی ٹیشوز میں جمع ہو کر بہت نقصان پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن جو ہے بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات بچے فولاد کے زہریلے پن سے مر جاتے ہیں۔ جب معالج کو تھیلیسیمیا کی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ مریض کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ تھیلیسیمیا سینٹر جا کر اپنی رجسٹریشن کرا لے۔ خون کی کمی کے باعث مریض کو 15 سے 20 بار خون دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مریض کے جسم میں فولاد کی سطح کو چیک کیا جاتا ہے۔ اگر خون میں فولاد کی سطح بڑھ چکی ہو تو ایک ایسا ٹیکہ لگایا جاتا ہے جس سے فولاد کی جو سطح ہے وہ بڑھ جاتی ہے، فولاد کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ مریض کو صاف ستھرا یا صحت بخش خون فراہم کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر ہسپتال اور تھیلیسیمیا سینٹر میں مریض کو صحت بخش خون فراہم نہ کیا جائے تو اس سے سوزش جگر یعنی ہیپاٹائٹس سی یا ایڈز کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد کے ایک ہسپتال کی ڈاکٹر عائشہ کہتی ہیں کہ جن افراد کو تھیلیسیمیا ہو وہ بھی صحت مندانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان کے گھر والے خون لیتے وقت بہت محتاط رہیں اور جراثیم سے پاک صاف خون چھڑوائیں۔ اس کے علاوہ ایسے مریض قاضیے والی یعنی انفیکشن والی بیماریوں سے دور رہیں۔ اپنے جسم میں فولاد کی سطح چیک کرواتے رہیں، اگر زیادہ ہو تو اسے فوراً کم کرائیں اور معالج نے جو ادویات تجویز کی ہیں انہیں پابندی سے کھاتے رہیں۔ اگر تھیلیسیمیا کے مریض خون چڑھوانے اور پابندی سے ادویہ کھانے کے علاوہ فولاد والی دوائیں یا غذائیں مثلاً کلیجی، پالک، سیب کھا رہے ہوں اور سوپ بھی پی رہے ہوں تو معالج مزید ایسی غذائیں تجویز نہیں کرتا جن میں فولاد ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح مریض کے جسم میں فولاد کی سطح بڑھ سکتی ہے۔ عموماً ایسے مریضوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ پروٹین یعنی لحمیات سے بھرپور غذائیں کھائیں۔ تھیلیسیمیا سے بچنا بہرحال ضروری ہے، اس لیے شادی سے پہلے ٹیسٹ ضرور کرا لینا چاہیے تاکہ آنے والی نسل کو ایک مہلک بیماری سے بچایا جا سکے۔ ایسے مرد اور خاتون کو آپس میں ہرگز شادی نہیں کرنی چاہیے جنہیں چھوٹی تھیلیسیمیا لاحق ہو یعنی مائنر تھیلیسیمیا ہو، اس لیے کہ ممکن ہے ان کے بچے کو بڑی تھیلیسیمیا ہو جائے۔ ملک کے چاروں صوبوں نے اس کے لیے قوانین بنا رکھے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان پر عمل نہیں ہو رہا۔ اگر نکاح سے قبل نکاح خواہ تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کی رپورٹ چیک کرنا چاہے تو لوگ رپورٹ پیش نہیں کرتے اور بعض اوقات وہ نکاح خواہ کو تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کی جعلی رپورٹ دکھا کر یا رشوت دے کر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ خاندان میں تھیلیسیمیا میں مبتلا مرد اور خاتون کو ایک دوسرے سے شادی کرنا بھی بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، چنانچہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے شادی شدہ جوڑے جنہیں چھوٹی تھیلیسیمیا یعنی مائنر تھیلیسیمیا ہو انہیں حمل ٹھہرنے کے بعد ٹیسٹ ضرور کرا لینا چاہیے۔ اگر ہونے والے بچے کو بڑی تھیلیسیمیا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ معالج اور گھر کے تعلیم یافتہ بزرگوں سے مشورہ کر کے کوئی اچھا فیصلہ کریں۔ اگر معالج مشورہ دے تو انہیں اسقاط حمل کروا لینا چاہیے۔ بہت سے ممالک مثلاً ایران، مصر اور سعودی عرب نے اس مہلک مرض سے نجات حاصل کر لی ہے۔ پاکستان بھی اس مرض سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ملک میں کئی تنظیمیں اور کمیٹیاں اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں، لیکن سب سے پہلے فرد واحد کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضرور کرا لینا چاہیے تاکہ پیدا ہونے والے بچے کو تکلیف دہ زندگی نہ گزارنی پڑے۔